کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے چنا، اختارنی، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، واختار لی اصحابی، اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں یہ بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ نے اپنے انبیاء کی معیت کے لیے، اپنے انبیاء کی صحبت کے لیے، اپنے انبیاء کی مدد و نصرت کے لیے جن لوگوں کو منتخب فرمایا وہ بھی اللہ تعالی کے چنے ہوئے اور منتخب شدہ بندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اور فرمایا پھر میرے لیے واختار علی اصحابی، اور اللہ نے پھر میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بھی بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے احترام کے لائق ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کم الحاکمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے سبقت لی، جو پہلے دین اسلام کے اندر آ گئے، جنہوں نے پہلے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے پہلے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا، فرمایا من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا پھر ان میں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، فرمایا والسابقون الاولون، وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنے میں سبقت اختیار کی، پہلے اسلام قبول کیا، فرمایا وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور فرمایا پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے اسلام کو قبول کی۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے قبول کیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستیاں جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور خواتین میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، فرمایا وہ لوگ جو سبقت لے گئے، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور فرمایا پھر ان کی پیروی کرتے ہوئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قریبی ساتھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، تو حضرت عثمان بن عفان نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والی ہستی کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم
فرمایا وہ پہلے پہلے اسلام قبول کرنے والے، وہ پہلے پہلے دین اسلام کے اندر داخل ہونے والے، وہ پہلے پہلے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں، یا ان کی اتباع کے اندر آنے والے ہوں، فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا وہ مقدس ہستیاں، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کو سنگت ملی، جن کو صحبت ملی، جن کو معیت ملی، یہ کوئی دنیاوی اعزاز نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ان کو پسند کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے دوسرے مقام پر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے تقوی کے سوا ان کے دل کے اندر کچھ نہیں پایا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ان کو چنا۔ آج ہم اپنا بیٹا ہو، بچہ ہو، تو جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اپنا ایک حلقہ احباب بناتا ہے، اپنے دوست جو ہے وہ بناتا ہے، تو ماں باپ والدین یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دوستوں میں کوئی ایسا نہ شامل ہو جائے جو بری عادات رکھنے والا ہو۔ ہم اپنے بچے کو جب دیکھتے ہیں، بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کے دوست بنتے ہیں اسکول کے اندر، کالج کے اندر، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ماں باپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے کے دوستوں میں کوئی ایسا بچہ شامل نہ ہو جائے، کوئی ایسا لڑکا شامل نہ ہو جائے جس کی عادات بری ہوں، اور جس کی عادات بری ہوں گی وہ ہمارے بچے کو بھی خراب کر دے گا۔ تو ہم اپنے بچے کے دوستوں اور ساتھیوں کے انتخاب کے اندر ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں، تو جس رب نے اپنے محبوب کے ساتھی چنے اس نے احتیاط کوئی نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا میں نے صحابہ کے دلوں کو پرکھا ہے، میں نے اپنے محبوب کے غلام جن کو بنانا تھا، محبوب کے ساتھی جن کو بنانا تھا، محبوب کے سنگی جن کو بنانا تھا، محبوب کی معیت کے اندر جن کو رکھنا تھا، فرمایا میں نے ایسے نہیں رکھ لیے، میں نے ایسے نہیں ان کو جو ہے وہ ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا میں نے ان کے دلوں سے ستھرا کسی کا دل نہیں پایا، ان کے صاف دلوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے محبوب کی معیت ان کو عطا فرما دیا۔ حالانکہ اسی معاشرے کے اندر ابو جہل نہیں تھا رہتا، اسی معاشرے کے اندر عتبہ عتیبہ شیبہ نہیں تھے رہتے، اسی معاشرے کے اندر امیہ بن خلف نہیں تھا رہتا، اسی معاشرے کے اندر وہ مکے کے اپنے آپ کو قابل احترام سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے رہتے تھے، لیکن ان کے دل صاف نہیں تھے، ان کے دل ستھرے نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جن کو چنا ان کے ستھرے دلوں کو دیکھ کر اپنے محبوب کے لیے چنا۔ آج اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے، ان پر اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو وہ صحابہ پر اعتراض نہیں کرتا، وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَاخْتَارَ لِيَ صحابی، فرمایا اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، تو جو رب نے چنے ہیں ان کے اندر کوئی غلطیاں ہو سکتی نہیں۔ ہاں بتقاضۂ بشریت آپسی معاملات جو صحابہ کے ہوئے ان کے اندر نہ ہمیں کوئی جج بننے کی ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے حکم کو مانیں گے اور کہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرما دیا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور فرمایا پھر آگے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے کہ میں صرف ان سے راضی نہیں ہوا، میں صرف ان سے راضی نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے میرے محبوب کی غلامی کا حق ادا کیا ہے، اپنی جان کے ساتھ
اپنے مال کے ساتھ، اپنی طاقت اور جوانی کے ساتھ اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروباروں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے محبوب کے ساتھ انہوں نے وفا کی ہے، میرے محبوب کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا ہے، تو اللہ فرماتا جو میرے محبوب کا وفادار ہو جائے میں اس کو ایسے تو نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آگے رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ نے فرمایا پھر میں نے ان سے اس جنت کا وعدہ کر لیا ہے جس کے اندر نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ادھر رہیں گے۔ فرمایا ان کو انعام کیا دیا؟ پہلا انعام دیا اپنی رضا کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور دوسرا انعام کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا پھر میں نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ جنت جس کے اندر نہریں چلتی ہیں، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرما دی، محبوب کے صحابہ کو عطا فرما دی۔ اور صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ معیت رکھنے والے، سب سے زیادہ صحبت رکھنے والے، سب سے زیادہ خدمت کرنے والے، اور سب سے زیادہ جو قریبی تھے، جن کو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی انعامات عطا فرمائے۔ ایک تو اللہ نے ان کو انعام عطا فرمائے، اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو عظمت فضیلتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ صدق و صفا کے پیکر ہے اور سرچشمہ ہدایت ہیں اور مینارہ نور ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے جس صحابی کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور پھر کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، جن کو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دی، جنت کے حقدار تو تھے، لیکن ایک اعزازی پروٹوکول، ایک اعزازی جو ہے وہ انعام، ایک اعزازی جو شرف ہے وہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 10 صحابہ، فرمایا یہ قطعی جنتی ہیں۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ سارے صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا میرے سارے محبوب کے سارے صحابہ جو ہے وہ ان کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، لیکن ایک خاص اعزاز جو اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور 18 ذی الحج یوم شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہے، تیسرے خلیفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مردوں کے اندر چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور دنیا کے اندر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کا واقعہ ہوا تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے لیے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا جائے جنگ تبوک کے لیے، اور اس وقت جو ہے وہ تنگی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تنگی کا زمانہ تھا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت عثمان غنی کو دنیا کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا تھا اور دل کی امیری کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ بھئی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے، لشکر کی تیاری کے لیے سامان مہیا کیا جائے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا تو کوئی نہیں اٹھا،
حضرت عثمان غنی اٹھے اور اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں 100 اونٹ بما سامان کے جو ہے وہ جنگ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو، بیٹھ جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، اب پھر کوئی صحابی نہیں اٹھا، کسی کے پاس مال ہی نہیں تھا، دولت ہی نہیں تھی، تنگی کا زمانہ تھا، کوئی نہیں اٹھا، تو پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے 100 اونٹ کہا تھا، یا رسول اللہ اب میں 200 اونٹ بما سامان کے جنگ کے لیے پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو، بیٹھ جا۔ تیسری مرتبہ اعلان کیا تو پھر کوئی صحابی نہیں اٹھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 100 کہا تھا، 200 کہا تھا، یا رسول اللہ اب 100 نہیں، 200 نہیں بلکہ 300 اونٹ بما سامان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو، اور آقا نے اعلان فرما دیا، فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے گا تو کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل عثمان کو آج کے بعد نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا صاف اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت اور ہر تعلق کا احترام کرتے ہیں۔ ہم حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، کیونکہ اگر ان کی محبت دل کے اندر نہ ہو تو بندہ ایمان والا ہو سکتا نہیں، کیونکہ حضرت علی کی محبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا علی تجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا، اور فرمایا منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ ہم علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، شانیں عطا فرمائی ہیں، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار ہیں، مصطفیٰ کے داماد ہیں۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ حضرت علی کے نکاح میں مصطفیٰ کی ایک شہزادی آئی جن کی عظمت بڑی بلند ہے، جن کا مقام بڑا بلند ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں نکاح کے اندر آئیں۔ میرے محبوب کے دوہرے داماد ہیں حضرت عثمان غنی، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، آج ہم نکاح کریں اپنی بچی کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، ہم کتنی چھان بین کرتے ہیں، اس کے جہاں رشتہ کرنا ہوتا ہے اس خاندان کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، محلے سے پوچھتے ہیں، پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں بھئی یہ لڑکا کیسا ہے، چھان بین کرتے ہیں نا، رشتہ کرتے ہوئے کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی اس گھر میں کے اندر دینی ہوتی ہے، اپنی بہن دینی ہوتی ہے، اور اس گھر کے بارے میں پوری جو ہے وہ انسپیکشن ہونی چاہیے، پوچھ گچھ ہونی چاہیے، لڑکے کے بارے میں ہونی چاہیے۔ تو ہم دنیا دار ہو کر جہاں اپنی بیٹی دیں اس کے بارے میں اتنی پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو مصطفیٰ نے اپنی بیٹی ایسی عثمان کو دے دی تھی، ان کے دل کو دیکھا، اور آقا نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ میں سے میرے اخلاق جس کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، فرمایا وہ عثمان غنی ہے ذو النورین، اور فرمایا وہ عثمان، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تشریف فرماتے، اور جس طرح گھر کے اندر بندہ بے تکلف ہو کر لیٹتا ہے نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضرت بکر صدیق ہے مصطفیٰ کریم اسی طرح بیٹھے رہے، اسی طرح لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے،
تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت عثمان غنی حاضر خدمت ہوئے۔ جب پتہ چلا کہ عثمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا جو تھا وہ درست کیا، اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانک لیا۔ تھوڑی دیر وہ صحابہ بیٹھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بابا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، کوئی اہتمام نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے۔ حضرت عثمان آئے، آپ نے کپڑا بھی درست کر لیا اور اٹھ کر بیٹھ بھی گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا اے عائشہ، حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا اے عائشہ میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اتنا حیادار دیکھ کر، ان کے تقوی کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نکاح فرمایا۔ حضرت رقیہ جب بدر کا واقعہ ہوا تو حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھی۔ حضرت عثمان غنی تیمارداری کے اندر مصروف رہے، واپس آئے تو حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی انتقال کر گئی۔ حضرت عثمان غنی رو رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان ما یبکی کا، عثمان بتاؤ کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا، غلامی کا تعلق تو ہے ہی ہے یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ ایک نسبت قائم تھی، ایک تعلق قائم تھا، آپ کی دامادی کا شرف حاصل تھا یا رسول اللہ، وہ ختم ہو گیا ہے۔ آقا نے فرمایا اے عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر جب حضرت عثمان غنی حاضر خدمت ہوئے تو حضرت عثمان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 100 بیٹی ہوتی، ایک روایت اندر 40 کا ذکر ہے، ایک روایت اندر 100 کا ذکر ہے، فرمایا میری 100 بیٹی ہوتی عثمان، اگر ایک انتقال کرتی میں اس کے بعد دوسری دیتا، وہ انتقال کرتی میں تیسری دیتا، وہ انتقال کرتی میں چوتھی دیتا، فرمایا میں 100 کے 100 تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اے عثمان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان کے ساتھ محبت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ پیار کہ ایک بیٹی 2 بیٹی، فرمایا 100 ہوتی 100 کی 100 دے دیتا۔ تو حضرت عثمان غنی کا جو شرف ہے، ان کا لقب ہے ذو النورین۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کا لقب آسمانوں کے اندر ذو النورین ہے، 2 نوروں والے، اور 2 نوروں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں۔ اور یہ پوری کائنات کے اندر کسی اور شخص کو اعزاز حاصل نہیں ہے کہ کسی شخص کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، یہ اعزاز صرف حاصل ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔